السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عشق یا جنون ناول کی ایپیسوڈ 9 ریڈ کریں گے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کی اپڈیٹس ملتے رہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارم ہاؤس کا باری آہنی دروازہ کھلا تو ارمان ملک نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں صرف اس تاریک سڑک پر جمی تھی جہاں چند لمحے پہلے صنم خوف کے عالم میں بھاگتی ہوئی غائب ہوئی تھی۔ نہ اسے اپنی قیمتی سوٹ کی فکر تھی، نہ گاڑی کی۔ وہ بس دوڑ پڑا۔ رات کی یخبستہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر ارمان کو اس وقت سردی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سینے میں صرف ایک خوف دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ اسے دوبارہ نہ کھو دے۔ صنم، اس کی بھاری آواز سنسان سڑک پر گونجی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ مزید تیزی سے آگے بڑھا۔ فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے لگے ایک اونچے بوڑھے درخت کے سائے میں صنم گھٹنوں کے بل ویران راستے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا وہ سیاہ گیردار فراک مٹی کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس کے پاؤں کی نازک چپلیں کہیں راستے میں ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی لمبی، گھنی اور مڑی ہوئی کالی پلکوں سے آنسو بوند بوند کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی ساگر کے وہ بے باک الفاظ اور اس کے لمس کی وحشت گونج رہی تھی جس نے اس کی روح کو کانپا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ جو ویٹر کی ٹرے سے ٹکرا کر شیشے سے تیکھے ٹکڑوں سے بری طرح چھل گیا تھا، اس وقت لہولہان تھا اور خون کی ایک باریک دھار بہہ کر اس کی گوری کلائی کو سرخ کر رہی تھی۔ صنم نے اس زخمی ہاتھ کو اپنے سینے سے سختی سے لگا کر رکھا تھا جیسے وہ اپنے درد کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارمان کے قدم یکدم رک گئے۔ اس نے سانس روک کر سنا، ماما، بائی، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے بچا لو پلیز۔ ارمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ آواز کی سمت بھاگا۔ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سردی سے سرخ تھا، پاؤں ننگے تھے اور جسم خوف سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ ارمان کے قدم اس منظر کو دیکھ کر ساخت ہو گئے۔ یہ وہی صنم تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ ارمان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ صنم! جیسے ہی صنم نے مردانہ آواز سنی وہ اچانک بری طرح چونک گئی۔ نہیں! وہ پیچھے سرکنے لگی۔ ارمان وہیں رک گیا۔ صنم، میں ہوں۔ مگر صنم کی آنکھوں میں جیسے کچھ تھا ہی نہیں، صرف خوف۔ دور رہو! وہ چیخی۔ میرے قریب مت آنا پلیز، مجھے چھوڑ دو، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے گرد لپیٹ کر خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی سانسیں اتنی تیز ہو رہی تھی کہ جیسا سینہ پھٹ جائے گا۔ ارمان نے ایک لمحے میں سمجھ لیا کہ وہ شدید ہذیانی کیفیت میں ہے۔ وہ فوراً وہیں رک گیا۔ ٹھیک ہے صنم، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر نرم تھی۔ دیکھو! صنم مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں تم سے دور ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کر رہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ جب وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو پھر بہت دھیرے سے بولا، صنم، میری طرف دیکھو۔ صنم نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارمان کی آنکھوں میں اس وقت صرف بے پناہ فکر تھی۔ کام ڈاؤن صنم، اٹس می، ارمان۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی جیسے وہ کسی زخمی پرندے کو پکار رہا ہو۔ صنم کی سانس ذرا سی رکی۔ ارمان نے فوراً کہا، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا رہا، دیکھو! بالکل نہیں، تم محفوظ ہو۔ صنم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے پتا ہے، وہ بہت آہستہ سے بولا۔ ارمان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایسے ڈر کیوں رہی تھی؟ لیکن اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں ہوں۔ صنم نے لرزتے ہوئے اسے دیکھا۔ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا صنم، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا۔ بس میری بات سنو، آہستہ آہستہ سانس لو۔ صنم نے بے اختیار ایک گہری سانس لینے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم کی کپکپاہٹ ختم نہ ہوئی۔ بس یہی، ارمان نے پھر سے کہا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ تم ٹھیک ہو، تم میرے سامنے ہو اور میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اچانک صنم کی نظر اپنے خون آلود ہاتھ پر پڑی۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔
اور ہاتھ چھپا لیا۔ ارمان کی نظر بھی اس زخم پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے میں تشویش چھا گئی۔ تمہارا ہاتھ زخمی ہے؟ صنم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، ارمان نے فوراً کہا۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ بس مجھے تمہاری مدد کرنے دو، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، وہاں تم بالکل محفوظ ہوگی۔ آرزو آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں واپس اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ صنم کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ شاید خوف، تھکن اور جسمانی کمزوری نے اس کے اعصاب کو جواب دے دیا تھا۔ وہ اچانک ڈگمگائی۔ صنم! ارمان نے صنم کو پکارا۔ ارمان فوراً آگے بڑھا۔ اس کا جسم ایک طرف ڈھلک گیا۔ ارمان نے اسے گرنے سے پہلے نہایت احتیاط سے تام لیا تھا۔ صنم! اس کا سر ارمان کے کندھے سے لگ گیا۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارمان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، مگر خوشی کے بجائے اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا۔ اسے اتنا خوف کس چیز نے دیا تھا؟ کریم! اس نے فوراً فون نکالا۔ جی سر، دوسری طرف سے جواب آیا۔ ارمان کی آواز پھر حاکمانہ ہو گئی۔ رینج روور لے کر فارم ہاؤس کے مین ہائی وے والے موڑ پر فوراً پہنچو۔ جی سر، اور فرسٹ ایڈ کٹ بھی ساتھ رکھنا۔ فون بند ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد بلیک رینج روور سڑک پر آ کر رکی۔ ارمان نے صنم کو انتہائی احتیاط سے گاڑی میں منتقل کیا اور خود اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کریم نے فرسٹ ایڈ کٹ آگے بڑھائی۔ ارمان نے صنم کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مگر اس قدر نرمی سے جیسے معمولی سی سختی بھی اسے تکلیف دے سکتی ہو۔ شیشے کے ٹکڑے سے لگی خراش گہری تھی۔ ارمان نے پٹی باندھتے ہوئے صنم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس کی پلکوں پر آنسوؤں کی نمی باقی تھی۔ ارمان کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے، پھر اس نے اس کے ہاتھ پر آخری پٹی باندھ دی اور نہایت آہستگی سے اس کا ہاتھ واپس رکھ دیا۔ کریم! اس کی آواز دوبارہ مضبوط ہو گئی۔ گاڑی سیدھی آرزو کے گھر لے جاؤ۔ رینج روور تیزی سے اسلام آباد کی خاموش سڑکوں پر آگے بڑھنے لگی۔ ارمان خاموشی سے صنم کو دیکھتا رہا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ شہر کی بلند عمارتوں پر اتر رہے تھے۔ شاہ ہولڈنگز کے مرکزی دفتر کی 35ویں منزل پر واقع وسیع و عریض بورڈ روم میں شہر کی روشنیاں شیشے کی دیواروں سے جھانک رہی تھیں۔ لمبی میز کے عین وسط میں ایک بڑی آرکیٹیکچرل فائل کھلی ہوئی تھی، جس میں اسلام آباد کی ایک انتہائی شاندار 5 اسٹار ہوٹل کا 3D ڈیزائن، نقشہ اور مکمل پروجیکٹ پلان موجود تھا۔ کامران شاہ نے فائل اپنی طرف کھینچی اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر بولا، بس اس ڈیل پر دستخط ہو جائے، پھر اسلام آباد کی سب سے قیمتی لوکیشن پہ ہمارا 5 اسٹار ہوٹل کھڑا ہوگا۔ سوچو شہریار، ایک طرف بزنس کلاس کے لوگ، دوسری طرف غیر ملکی مہمان، اور اوپر سے اتنی شاندار لوکیشن کہ ہر کمرہ سونے کے دام بکنے والا ہے۔ شہریار خان نے کہکہا لگاتے ہوئے جواب دیا، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کامران، یہ ہوٹل نہیں ہوگا، پیسہ بنانے کی مشین ہوگی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ زمین کے لیے ہمیں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں پڑا۔ مبشر زیدی نے فائل کا نقشہ دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، بھائی ایک بات ماننی پڑے گی، تم دونوں نے اتنے سالوں بعد اس زمین کو آخرکار استعمال کرنے کا سوچ ہی لیا، ورنہ 11 سال سے یہ زمین یوں پڑی تھی جیسے کسی کو اس کا مالک یاد ہی نہ ہو۔ کامران نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مالک تو بہت پہلے دنیا سے جا چکا۔ مبشر، اب اس زمین پر صرف ہمارا حق ہے۔ شہریار نے فوراً بات پکڑ لی، اور اگر احمد آج زندہ ہوتا نا، تو شاید ہمیں یہ زمین دیکھ کر اتنی خوشی بھی نہ ہوتی۔ تینوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے ہنسی گونجی، مگر مبشر کی نظریں اب بھی فائل پر جمی رہی۔ احمد! اس کے نام کے ساتھ ہی اس کے لہجے میں غیر محسوس سنجیدگی اتر آئی۔ کامران نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پھر سے پرانی کہانی یاد آ گئی؟ مبشر نے دھیمی آواز میں کہا، 11 سال گزر گئے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس رات سب کچھ ختم نہیں کیا تھا۔ شہریار نے فوراً ہنس کر کہا، اوہو مبشر میاں، تم ابھی تک اسی 17 سال کے لڑکے کو ڈھونڈ رہے ہو۔ مبشر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بیٹے کا کیا ہوا تھا۔ کامران نے بے فکری سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ہنستے ہوئے بولا،
اب 11 سال بعد کہاں سے آئے گا مبشر؟ اگر زندہ ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا۔ شہریار نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، اور اگر اس لڑکے میں اتنی ہمت ہوتی کہ اپنے خاندان کا بدلہ لے سکتا تو 11 سال تک غائب نہ رہتا۔ مبشر نے نظریں اٹھائی، لیکن ہم نے اس کی لاش تو نہیں دیکھی تھی۔ کامران کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہوئی، پھر اس نے کندھے اچکا دیے۔ لاش دیکھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ حادثے کے بعد وہ کہاں زندہ رہ سکتا تھا؟ 17 سال کا بچہ تھا، نہ پیسہ، نہ طاقت، نہ کوئی ایسا آدمی جو اسے ہمارے خلاف کھڑا کر سکتا۔ شہریار نے فائل بند کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑو یار، اگر اس نام کا کوئی بھوت کہیں زندہ بھی ہے تو اسے ہمارے سامنے آنے دو، ہم اس کا استقبال بھی کر لیں گے۔ کامران نے فوراً کہا لگایا، اور پہلے اسے بتائیں گے کہ اس کے باپ کی زمین پر ہم نے ہوٹل بنا لیا ہے۔ مبشر بھی بے اختیار مسکرا دیا، مگر اس کے چہرے سے وہ معمولی سا خدشہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ شہریار نے ماحول دوبارہ خوشگوار کرتے ہوئے فائل کو لی۔ چلو اب مردے دفن کرو اور زندہ لوگوں کی بات کرو۔ ہوٹل کا نام کیا ہوگا؟ کامران نے فوراً جواب دیا، شاہ گرینڈ۔ شہریار نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، بالکل بھی نہیں۔ مبشر ہنس پڑا، تم دونوں کے ناموں پر ہوٹل رکھو گے تو گاہک پہلے ہی نام یاد کرنے میں مر جائیں گے۔ کوئی اچھا سا انٹرنیشنل نام رکھو۔ کامران نے ہنستے ہوئے گلاس اٹھایا، ٹھیک ہے، نام بعد میں سوچ لیں گے، پہلے یہ طے کرو کہ افتتاح کے دن کون ربن کاٹے گا۔ شہریار نے فوراً کہا، میں۔ مبشر نے اسی لمحے جواب دیا، خواب دیکھتے رہو، زمین کا آئیڈیا میرا تھا، ربن بھی میں ہی کاٹوں گا۔ کامران نے دونوں کو دیکھ کر کہا لگایا، واہ، ہوٹل ابھی کاغذ پر ہے اور تم دونوں افتتاح کے ربن پر لڑ رہے ہو۔ تینوں دوستوں کی ہنسی پورے بورڈ روم میں پھیل گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس زمین پر اپنی نئی سلطنت تعمیر کرنے کا جشن منا رہے ہیں، وہ زمین کبھی ان کی تھی ہی نہیں۔ بلیک رینج روور آرزو کے گھر کے سامنے آ کر رکی تو آرزو پہلے ہی دروازے کے قریب بے چینی سے کھڑی تھی۔ ارمان نے چند منٹ پہلے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ صنم اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے گھر واپس لا رہا ہے، مگر اس کی آواز میں چھپی پریشانی نے آرزو کے دل میں انجانا خوف پیدا کر دیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی آرزو دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ارمان، صنم کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور صنم کو نہایت احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ صنم کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، سیاہ فراک مٹی سے خراب ہو چکا تھا اور دائیں ہاتھ پر تازہ بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ آرزو کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، صنم! وہ فوراً ارمان کے ساتھ گھر کے اندر بھاگی، اسے میرے کمرے میں لے آؤ۔ ارمان تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آرزو نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور ارمان نے صنم کو انتہائی احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے فوراً کمبل اٹھا کر صنم کے اوپر ڈال دیا۔ صنم نے نیم بے ہوشی میں کروٹ بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، مجھے مت چھونا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ارمان وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایسی اذیت ابھری جیسے ان الفاظ نے اسے اندر تک زخمی کر دیا ہو۔ صنم، میں یہی ہوں، تم محفوظ ہو۔ وہ بیڈ کے قریب جانے کے بجائے وہیں کھڑا رہا۔ صنم کی پلکوں میں آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے گا نا؟ آرزو کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ نہیں صنم، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ارمان نے آرزو کی طرف دیکھا، اسے ابھی آرام کی ضرورت ہے، اس کے ہاتھ سے اتنا خون نکلا ہے۔ ارمان، ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ میں نے اپنے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، وہ راستے میں ہے۔ ارمان کی آواز پرسکون تھی، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ آرزو نے دیکھا، ارمان کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ ارمان نے یہ منظر دیکھا تو اس کی مٹیاں بے اختیار بھینچ گئیں۔ اسے غصہ ساگر پر نہیں، خود اس صورتحال پر آ رہا تھا کہ ایک چند لمحوں کے واقعے نے صنم کے اندر اتنا خوف بھر دیا تھا کہ اب اسے ہر قریب آتا ہاتھ خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ صنم نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مدھم روشنی میں اس کی نظر ارمان پر پڑی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ ارمان کا لہجہ پہلے سے بھی نرم ہو گیا، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو۔ صنم نے چند لمحے اسے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔
پھر اس کی پلکیں دوبارہ جھک گئی۔ آرزو نے ارمان کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئی، شاید کمزوری کی وجہ سے۔ ارمان نے صنم کے چہرے کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ آرزو فوراً چونکی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ارمان دروازے پر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی، وہ دوبارہ سرد ہو چکا تھا۔ جس وجہ سے صنم اس حالت میں ہے، اسے ابھی ختم کرنا باقی ہے۔ آرزو کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ ارمان پلیز ابھی مت جاؤ۔ ارمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں واپس آؤں گا، لیکن تمہارا غصہ، پلیز ساگر کو کچھ مت کہنا۔ آرزو میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے آخری بار بیڈ پر سوئی صنم کی طرف دیکھا، پھر نہایت دھیمی آواز میں بولا، اس کا خیال رکھنا۔ ارمان کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو کچھ لمحے دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے صنم کی طرف دیکھا۔ باہر اندھیری رات میں رینج روور دوبارہ سٹارٹ ہوئی اور دوسری طرف صنم بے خبری میں سو رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی ایک رات میں دو دوستوں کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی تھی جسے مٹانا اب آسان نہیں تھا۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، گیسٹ چلے گئے تھے۔ عائشہ تم ریسٹ کرو، کیز مجھے دو، گاڑی تمہیں کل مل جائے گی، ساگر نے کار کی چابی لیتے ہوئے کہا۔ ساگر کہاں جا رہے ہو؟ عائشہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ارمان کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہ لینے والا بندہ صنم کے پیچھے کیوں بھاگا، یہی تو جاننا ہے مجھے۔ اس کی مٹیاں بنج گئی۔ گڈ نائٹ عائش، ٹیک کیئر، میں چلتا ہوں۔ ساگر ابھی پہنچ کر سڑک کے کنارے کھڑا اپنی گاڑی کا دروازہ بند ہی کر رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی بلیک رینج روور اچانک اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ تیز بریک کی آواز سنسان سڑک پر گونجی۔ ساگر نے چونک کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ارمان ملک باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایسا غصہ دہک رہا تھا جسے دیکھ کر ساگر بھی چند لمحوں کے لیے سنجیدہ ہو گیا۔ ارمان تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ تم نے اسے چھوا کیوں؟ وہ ایک دم دہاڑا تھا۔ ساگر نے ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ہاں میں نے چھوا تھا، بٹ وہ جسٹ ڈانس تھا ارمان، مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا اوور ریئیکٹ کرے گی۔ اگلے ہی لمحے ارمان کا مکہ سیدھا ساگر کے جبڑے پر پڑا۔ ساگر دو قدم پیچھے لڑکھڑایا، مگر اگلے ہی لمحے غصے سے پلٹ کر ارمان پر جھپٹ پڑا۔ تمہیں ہاتھ اٹھانے کا بہت شوق ہے نا؟ ساگر نے ارمان کے کالر کو پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ ارمان کے ہونٹ کے کنارے سے خون کی ایک باریک لکیر نکلی۔ وہ خون صاف کرنے کے بجائے دوبارہ ساگر کی طرف بڑھا۔ وہ ڈر گئی تھی، ہاں وہ ڈر گئی تھی۔ ساگر بھی پوری شدت سے چیخا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس طرح ڈرے گی۔ ارمان نے اس کا کالر پکڑ کر اسے قریب کھینچا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری مرضی سے ڈانس نہیں کر رہی تھی، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا الزام مجھ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ساگر نے ارمان کو زور سے دھکا دیا۔ ارمان چند قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر پلٹ کر اس پر جھپٹا۔ دونوں دوبارہ ایک دوسرے سے گتم گتا ہوئے۔ ارمان نے ساگر کو کندھے سے پکڑ کر سڑک کے کنارے موجود گاڑی کے بونٹ سے دے مارا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تم نے اسے کیسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ساگر نے درد سے دانت پھینچتے ہوئے ارمان کا ہاتھ جھٹکا اور جواباً اسے ایک مکہ مارا۔ ہاں کھینچا تھا میں نے۔ ارمان دوبارہ اس پر جھپٹا اور اس کی کمر پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ ساگر نے ارمان کا وار روکتے ہوئے غصے سے جواب دیا، ہاں رکھا تھا۔ ارمان کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ تو پھر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، کہ تمہیں اپنی حد کا بھی پتہ نہیں ہے؟ ساگر نے ارمان کو پیچھے دھکیلا اور ہانپتے ہوئے بولا، میں نے غلط کیا، مانتا ہوں۔ مجھے اس طرح اسے اپنی طرف نہیں کھینچنا چاہیے تھا، مجھے اس کی مرضی کے بغیر اسے چھونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر ارمان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لیکن ایک بات تم بھی سن لو ارمان، اس کی یہ حالت صرف میری وجہ سے نہیں ہوئی۔ ارمان کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ساگر نے اپنے ہونٹ سے خون صاف کیا۔ میں نے اسے ڈرایا، ہاں میری غلط حرکت تھی، لیکن جس لمحے میں نے اسے اپنی طرف کھینچا، اس کے چہرے پر جو خوف آیا تھا نا، وہ صرف میرے لیے نہیں تھا۔ ارمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔
ساگر نے گہری سانس لی۔ وہ ایسے چیخی تھی جیسے اسے میرے ہاتھ سے نہیں کسی اور چیز سے ڈر لگ رہا، جسے وہ پہلے بھی کبھی اسی خوف سے گزر چکی ہو۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے صنم کا وہ سہما ہوا چہرہ ابھرا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں وہاں موجود تھا، ساگر نے غصے سے جواب دیا۔ میں نے دیکھا تھا اسے، تم نے بھی دیکھا تھا۔ وہ صرف مجھے دھکا دے کر نہیں بھاگی تھی، وہ جیسے کسی چیز سے جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر ساگر کا کالر دوبارہ پکڑ لیا۔ جو بھی ہو، تم آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤ گے، ساگر نے بھی اس کی گرفت سے اپنا کالر چھڑاتے ہوئے کہا۔ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے کہ میں کس کے قریب جاؤں گا۔ تمہیں ہر چیز پر حق جتانے کی عادت ہے ارمان، ہر انسان، ہر فیصلہ، ہر چیز۔ لیکن صنم کوئی چیز نہیں ہے کہ تم اسے اپنا سمجھ کر باقی سب کو اس سے دور کرو۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ بہت سرد لہجے میں بولا، یہ بات تم مجھے سمجھا رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ آج پہلی بار مجھے لگا ہے کہ تم غلط ہو۔ ارمان نے ساگر کا کالر پکڑ لیا۔ اور مجھے پہلی بار لگ رہا ہے کہ تم اپنی حد بھول گئے ہو۔ ساگر نے فوراً ارمان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ چھوڑو، ارمان نے دوبارہ اسے دھکا دیا۔ ساگر پیچھے لڑکھڑایا۔ ساگر فوراً اٹھا اور ارمان کو دھکا دیتے ہوئے بولا، تم سمجھتے ہو ہر کوئی تم سے ڈرے گا؟ ارمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ ساگر نے طنزیہ ہنسی۔ پھر آج کیوں اتنے بے چین ہو؟ صنم کے لیے؟ ارمان کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ ساگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اپنی بات کا اثر محسوس کیا۔ ہاں، میں صنم کی بات کر رہا ہوں۔ ارمان نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ اس کا نام اپنی زبان سے مت نکالو۔ کیوں؟ ساگر نے غصے سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ میں اسے تم سے بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ اگلے لمحے ارمان کا مکہ ساگر کے چہرے پر پڑا۔ ساگر چند قدم پیچھے جا کر زمین پر گرا۔ وہ کچھ لمحے زمین پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ارمان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں کے چہروں پر غصہ تھا، دونوں زخمی تھے، مگر کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر ارمان نے سرد لہجے میں کہا، آج کے بعد صنم سے دور رہو۔ ساگر نے جواب دیا، اور اگر دور نہ رہا تو؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر ہماری دوستی صرف ایک پرانی یاد رہ جائے گی۔ یہ کہہ کر ارمان موڑا۔ ساگر نے پیچھے سے اسے پکارا، ارمان! ارمان رک گیا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ارمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ساگر نے بات جاری رکھی، لیکن اگر صنم کی بات آئی تو شاید میں تمہارا دوست بھی نہ رہ سکوں۔ ارمان کی آنکھیں چند لمحوں تک اس کے چہرے پر جمی رہی۔ تمہیں اس کی فکر ہے ارمان، بہت زیادہ، لیکن اگر واقعی اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو صرف مجھ پر غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ارمان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ ساگر اپنے چہرے سے خون صاف کیا اور دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ جس شخص نے صنم کو ڈرایا، اصل خطرہ وہی ہے۔ ارمان کے چہرے سے غصہ ایک لمحے کے لیے غائب ہوا۔ اب وہاں صرف ایک سوال تھا، صنم آخر کس خوف سے بھاگ رہی تھی؟ ارمان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مڑا، کار کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انجن کی گرج رات کے سناٹے میں گونجی اور اگلے ہی لمحے بلیک رینج روور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ساگر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر درد تھا، اس سے کئی زیادہ غصہ بھر چکا تھا دل میں۔ آرزو کے گھر کی اوپری منزل پر واقع صنم کے بیڈ روم میں دوپہر کی مدھم روشنی کھڑکی کے پردوں سے چن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں پہلی خاموشی صرف کپڑوں کی ہلکی سرسراہٹ سے ٹوٹ رہی تھی۔ صنم الماری کے سامنے کھڑی تیزی سے اپنے بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا فیصلہ جم چکا تھا۔ فارم ہاؤس کے واقعوں کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر اس رات کا خوف ابھی تک اس کے وجود سے جدا نہیں ہوا تھا۔ ساگر کی حرکت نے اس کے اندر چھپے پرانے خوف کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا، اور اب وہ اسلام آباد میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ دروازہ کھلا اور ارمان ملک اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا نفیس 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ گھنے سیاہ بال معمول کے مطابق ہلکے سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کی گہری کالی آنکھوں میں آج غصے کے ساتھ ایک عجیب سی فکر بھی نمایاں تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے صنم کو دیکھتا رہا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صنم، اگر تم یوں ہی ڈرتی رہو گی تو یہ دنیا تمہیں اور زیادہ ڈرائے گی۔ ڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود کو بچانا سیکھو۔ یہ تمہاری جنگ ہے، تمہاری اپنی جنگ، بقا کی جنگ ہے، اور اسے تمہیں خود جیتنا ہوگا۔ ارمان کی آواز دھیمی تھی،
مگر اس کے الفاظ میں غیر معمولی مضبوطی تھی۔ صنم نے بیگ میں کپڑے ٹھونسے اور اچانک پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ تم سارے مرد مجھ میں انٹرسٹ کیوں لینے لگتے ہو؟ کوئی ہیرے نہیں جڑے مجھ میں، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ میں نے کبھی کسی کی خواہش نہیں کی تھی، میں تو بس اپنی فیملی کے ساتھ ایک عام سی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں تم سب مردوں کو مجھ میں کیوں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، کبھی اسد، کبھی ساگر اور کبھی آپ۔ صنم کی آواز غصے اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ آپ مجھے یہ لیکچر مت دیں، مجھے اس دنیا کے کسی انسان پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور آپ کس حق سے مجھے یہ سب سمجھا رہے ہیں؟ مجھ پر جو بیتی ہے نا، اس کا 1% بھی تم سب کو اندازہ نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں آج ہی یہاں سے جا رہی ہوں، تم سب سے بہت دور۔ ارمان نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ واہ صنم حیات، آج تو تم نے پوری تقریر تیار کر رکھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں کون ہوں اور مجھے تمہاری فکر کرنے کا کیا حق ہے، یہ میں تمہیں جلد ہی باور کروا دوں گا۔ مگر تم کب تک بھاگو گی یار، اور کہاں تک بھاگو گی؟ تم جہاں بھی جاؤ گی دنیا تمہیں اپنی مرضی سے جینے نہیں دے گی، ہر طرف حیوان ہی ملیں گے تمہیں۔ صنم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے ارمان نے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ صنم کا توازن بگڑا اور وہ ارمان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ ارمان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ تم بہت بڑی غلطی کرو گی اگر یہاں سے چلی گئی صنم، میں تمہیں دوبارہ اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، آخر ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ جو تم اس طرح خود سے بھاگ رہی ہو؟ آج جواب دینا ہی پڑے گا۔ مجھے کچھ نہیں بتانا۔ صنم نے فوراً اپنا آوازیں چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، اٹس ہرٹنگ۔ ارمان نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی، اسے جانے نہیں دیا۔ صنم، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہا، میں صرف جاننا چاہتا ہوں، سچ جاننا چاہتا ہوں۔ صنم نے نظریں اٹھائی۔ ارمان کی آواز پہلے سے نرم تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی حاکمانہ شدت تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر تم آج یہاں سے چلی گئی اور دوبارہ کسی مشکل میں پھنس گئی تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھ پر بھروسہ کرو۔ ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کس چیز سے اتنی خوفزدہ ہو۔ صنم کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے 3 ماہ پرانا خوفناک وقت دوبارہ زندہ ہو گیا۔ جرگہ، حویلی، اسد کا چہرہ، اور وہ رات جب اس کا بھائی فرقان اسے اسد سے بچانے کے لیے راتوں رات اسلام آباد بھیجنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صنم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ ارمان کی نظریں اس پر جم گئی۔ کون صنم؟ کیا ہوا تھا؟ بنا ڈرے سب بتا دو۔ صنم نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ وہ اسد، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کمرے میں اچانک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ ارمان کے چہرے سے ہر تاثر غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز تھی، ایک سرد گہری خاموشی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ صنم نے روتے ہوئے جرگے کا فیصلہ، اسد کی دھمکیاں، حویلی کا خوف اور فرقان کی بے بسی سے لے کر اسے اسلام آباد میں بھیجنے تک کی پوری داستان سنا دی۔ ارمان خاموش کھڑا سنتا رہا، مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم چہرہ لہرایا تھا، اور اسی خاموشی میں ایک فیصلے نے جنم لیا تھا۔ اسد نے صرف صنم کو ڈرانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس نے ارمان ملک کے سامنے ایک ایسی جنگ کھول دی تھی جس کا انجام اب صرف ارمان طے کرنے والا تھا۔ شش، ریلیکس صنم، جو ہوا سو ہوا۔ اب جو کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا، ارمان ملک اسے قبر میں بھی نہیں بخشے گا۔ ارمان کے لہجے کی کاٹ سمجھ کر صنم کو بھی ڈر لگا تھا۔ آپ مجھ سے دور رہیے پلیز۔ سوری بٹ اٹس ناٹ پاسبل۔ یو آر انوسینٹ۔ یو آر انوسینٹ۔ یہ ثابت کرنا
اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ساگر نے جیسے ہی اپنے پرپیش اور تاریک اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، حال کا مدم سکوت اس کے اندر کے طوفان کو مزید ہوا دینے لگا۔ اس کا سر درد کی تپش اور ارمان کے موقع کے وار سے بری طرح پھٹ رہا تھا، اور چہرے پر لگا خون کا دھبا اب جم کر کرخت ہو چکا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے کوٹ کو اتار کر فرش پر پٹھا اور ہانپتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ گر گیا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اندھیرے کو چیرتا ہوا صنم کا وہ بلیک فراک میں لپٹا ہوا لاجواب معصوم حسن اس کے ذہن کی اسکرین پر ابھر آیا۔ ساگر کو صنم پہلی ہی نظر میں دل سے پسند آ چکی تھی۔ اس کے دل کی بنجر زمین پر محبت کی پہلی تیکھی چنگاری سلگ چکی تھی، مگر تذلیل کی حد تو یہ تھی کہ اس پاکیزہ جذبے پر بھی ارمان ملک اپنی حاکمیت اور ملکیت کا لوہا برسا چکا تھا۔ ارمان کا وہ غضبناک چہرہ اور اس کا یہ کہنا کہ صنم میری ملکیت ہے، ساگر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس کے اندر کا پرانا حسد اور صنم کو پانے کی یہ نئی تڑپ آپس میں ٹکرا کر ایک ہولناک جنون بن چکے تھے۔ اس کا ضبط ایک ہی پل میں جواب دے گیا۔ وہ بیڈ سے کسی زخمی شیر کی طرح اٹھا اور اپنے کمرے میں پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ کیوں؟ آخر کیوں ہوتا ہے ایسا میرے ساتھ؟ ارمان ملک، ہر چیز پر صرف تمہارا ہی حق کیوں ہوتا ہے؟ ہر کامیابی، ہر دعا، اور اب صنم بھی! ساگر نے غصے سے چلاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا مہنگا کرسٹل کا لیمپ اٹھایا اور اسے پوری قوت سے سامنے لگے آئینے پر دے مارا۔ شیشے کے چکنا چور ہونے کی ایک ہولناک تیز کڑکدار آواز پورے اپارٹمنٹ میں گونج اٹھی، اور اس کے اپنے عکس کے درجنوں ٹکڑے فرش پر بکھر گئے، مگر اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے الماری کے پلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر جھٹکے دیے، درازوں سے بکھرا ہوا سامان باہر پھینکا اور بیڈ کے گدے کو بے دردی سے نوچ ڈالا۔ چند ہی منٹوں میں اس کا وہ پرتعیش اور سلیقے سے سجا ہوا کمرہ کسی جنگ کا میدان بن کر بالکل تہس نہس ہو چکا تھا، جسے اس کی اپنی بکھری ہوئی روح کا عکس ہو۔ اس کی سانسیں دونکنے کی طرح چل رہی تھیں، اور اس کی انگلیاں اتنی سختی سے بندھ چکی تھیں کہ ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا، جہاں باہر اسلام آباد کا اندھیرا گہرا تھا، اور اس نے اپنی تیز عقابی آنکھوں میں انتقام اور جنون کا ایک نیا بارود بھرتے ہوئے نہایت سرد اور فولادی لہجے میں خود کلامی کی۔ اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ارمان۔ تم نے پچھلے کئی سالوں سے مجھے اپنے سائے میں رکھا ہے، مگر صنم کو میں تمہاری جاگیر نہیں بننے دوں گا۔ اگر وہ تمہاری کائنات ہے نا، تو اب اس کائنات کو مٹانے کا کھیل میں خود شروع کروں گا۔ تم نے دوستی کی لاج رکھی، نہ میں رکھوں گا۔ ساگر کے چہرے پر ایک تلخ، مغرور اور زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ وہ ہانپتا ہوا وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے زخم سے خون کا ایک قطرہ فرش پر گرا، مگر اس کے دماغ میں اب ارمان کو گرانے اور صنم کو اس کے حصار سے چھیننے کا ایک ایسا پراسرار پلان بن چکا تھا جو اس پورے فرینڈ سرکل کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا وسیع و عریض کیمپس حسب معمول طلباء کی چہل پہل سے آباد تھا، مگر گزشتہ رات کے واقعات کی بازگشت ابھی تک کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ تھی۔ ارمان ملک ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں یونیورسٹی کے مرکزی لان سے گزر رہا تھا۔ بلیک شرٹ، گہری جینز اور ہاتھ میں موبائل اس کے انداز میں وہی بے نیازی اور خود اعتمادی تھی جو اسے باقی سب سے الگ بناتی تھی۔ کل رات کا ہنگامہ، فیضی آئزل اور اس کے دوستوں کو پارٹی سے نکالنے کا واقعہ، اور بعد میں ساگر کے ساتھ ہونے والی تلخ جھڑپ، ان سب کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ جیسے ہر طوفان کو اپنے اندر دفن کر کے معمول کے مطابق چلنا جانتا تھا۔ کچھ فاصلے پر آئزل اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ گزشتہ رات کی شکست اس کے لیے صرف ایک واقعہ نہیں تھا، پہلی بار کسی نے اس کے اپنے غرور کے حصار سے باہر نکال کر اسے احساس دلایا تھا کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے سامنے اس کا نام، خاندان اور دولت بھی بے معنی ہو سکتے ہیں، اور وہ شخص ارمان ملک تھا۔ آئزل کی نظریں غیر ارادی طور پر ایک بار پھر ارمان کی طرف اٹھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، صرف دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ پہلی مرتبہ اسے واقعی محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان کا پرسکون انداز، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، اس کی آواز کا ٹھہراؤ، اور سب سے بڑھ کر وہ بے مثال اعتماد، آئزل کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہا تھا۔ مگر آئزل تھی، اس کے اندر کی ضد، انا اور خود پسندی ابھی بھی اسی شدت سے موجود تھی۔
بس فرق اتنا تھا کہ اب اس ضد کے ساتھ ایک نیا احساس بھی شامل ہو گیا تھا، ارمان کے لیے پسند۔ وہ خود بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آئزل، شاویر کی آواز پر وہ چونکی۔ ہاں؟ شاویر نے اسے غور سے دیکھا۔ کہاں کوئی ہوئی ہو؟ آئزل نے فوراً نظریں ارمان سے ہٹا لی۔ کہیں نہیں۔ شاویر کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہاں آئزل کی توجہ کس طرف تھی۔ اگر تم ارمان کے بارے میں سوچ رہی ہو تو بہتر ہے ابھی سے یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ آئزل نے فوراً اسے گھورا۔ میں کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہی شاویر۔ تو پھر اسے اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی؟ آئزل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خفگی آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کیونکہ میں اس سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ شاویر کے تیور بدل گئے۔ کیا؟ آئزل نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس سے کل رات کے معاملے پر بات کرنی ہے۔ تم مجھ سے معافی مانگو گی؟ آئزل نے جواب نہیں دیا۔ اس خاموشی نے شاویر کے اندر مزید آگ بھڑکا دی۔ آئزل، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ کل رات کس طرح بے عزت کر کے نکالا تھا ہمیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے اندازہ ہے۔ غلطی ہماری تھی۔ یہ کہہ کر آئزل نے اپنے بالوں کو سنوارا اور ارمان ملک کی طرف بڑھ گئی۔ شاویر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی مٹیاں بھیج چکی تھیں۔ ارمان یونیورسٹی کی عمارت کے ایک ستون کے قریب کھڑا اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک آئزل اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ ارمان نے آہستہ سے فون کی اسکرین بند کی اور نگاہ اٹھائی۔ کچھ کہنا ہے؟ آئزل نے پہلی بار اس کے سامنے اپنی آواز میں وہ پرانی سختی کم کی۔ ہاں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، I'm sorry ارمان، کل رات کے لیے۔ ارمان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ آئزل نے نظریں جھکا لی جیسے واقعی شرمندہ ہو، مگر اس کے دل میں شرمندگی کے ساتھ ایک اور احساس بھی موجود تھا۔ وہ ارمان کو دیکھتے ہوئے جتنا خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، اس کے دل کی دھڑکن اتنی ہی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ ارمان نے چند لمحوں بعد کہا، معاف کیا۔ آئزل نے فوراً نظریں اٹھائی، مگر ارمان کی اگلی بات میں اس کے چہرے سے ہلکی سی مسکراہٹ بھی چھن گئی۔ ایک بات یاد رکھنا آئزل، یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس پرسکون لہجے میں سختی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آئندہ میرے دوستوں، میری ذاتی زندگی یا میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے، مگر حد پار کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا۔ آئزل چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے غصہ بھی آیا۔ آخر وہ ارمان ملک سے معافی مانگنے کے باوجود اس کے سامنے اس طرح کھڑی تھی جیسے قصوروار ہوئی ہو۔ اس کی انا سے اندر سے چبھ رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ارمان کی ہی بے نیازی اسے اور زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ چاہتی تو بحث کر سکتی تھی، وہ چاہتی تو اپنی دولت اور خاندان کا نام لے کر ارمان کو جواب دے سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ ارمان نے سر ہلایا، گڈ، اور بس وہ مڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ آئزل کی نظریں بے اختیار اس کے پیچھے اٹھ گئی۔ وہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ شخص اسے اچھا لگنے لگا تھا، بہت زیادہ، مگر وہ ابھی صرف محبت کا نام دینے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنی شخصیت بدلنے والی تھی۔ آئزل اب بھی وہی ضدی، خود اعتماد اور اپنی مرضی کی مالک لڑکی تھی۔ اس کی انا پیچھے ارمان ملک نے ایک چھپی ہوئی پسندیدہ جگہ بنا لی تھی۔ تم نے واقعی اس سے معافی مانگ لی؟ شاویر کی سخت آواز اس کے پیچھے گونجی۔ آئزل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں، اور اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا؟ ہاں؟ شاویر نے طنزیہ ہنسی۔ کمال ہے، کل رات جو شخص تمہیں سب کے سامنے ذلیل کر کے گھر سے نکالتا ہے، آج تم اسی کے سامنے جا کر معافی مانگ رہی ہو۔ آئزل کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ شاویر، بات ختم کرو۔ نہیں آئزل، بات ابھی شروع ہوئی ہے۔ وہ اسی سے اسی قریب آیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ارمان ملک کے شہر میں، وہ اتنا سادہ نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ آئزل کی آنکھ میں ایک لمحے کے لیے ضد چمکی، اور اگر وہ مجھے پسند ہے تو؟ شاویر جیسے ساکت رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے فوراً اپنا لہجہ سنبھالا۔ میرا مطلب ہے، مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں کہ میں کس کے بارے میں کیا سوچوں۔ شاویر کی آنکھوں میں غصہ مزید گہرا ہو گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس کیل میں قدم رکھ رہی ہو۔ آئزل نے سر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور شاید تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں کسی کے کہنے پر کیل سے باہر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اسے وہی چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ شاویر نے غصے سے منہ کر ارمان کو دیکھا۔ یونیورسٹی کے دوسرے حصے میں ساگر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں پہلے آئزل پر گئی،
پھر ارمان پر کل رات کی لڑائی کے بعد اس کے چہرے پر ابھی بھی ہلکے زخم کے نشان باقی تھے، مگر اس سے زیادہ گہرا زخم اس کے اندر تھا۔ وہ ارمان کو جانتا تھا، اور اب وہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ ارمان کے گرد موجود لوگوں میں سے کچھ لوگ اس طرح صرف دوستی یا دشمنی کی وجہ سے نہیں کھنچ رہے تھے۔ ساگر کے ذہن میں صنم کا چہرہ ابھرا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، مگر اگلے ہی لمحے ارمان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب بھی کچھ کہنا ہے؟ ساگر نے آنکھیں اٹھائی۔ دونوں چند لمحوں تک خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارمان کی آواز سرد تھی، کل رات جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساگر کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اور اگر ہو گیا تو؟ ارمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی اٹھی۔ تو پھر میں اسے اتفاق نہیں سمجھوں گا۔ ساگر ایک قدم آگے بڑھا۔ تم ہر چیز کو اپنے حکم سے چلانے کی عادی ہو ارمان، مگر ہر شخص تمہاری بات ماننے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ارمان نے اسے چند لمحے دیکھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب میری بات مانیں، وہ ذرا جھکا اور دھیمے لہجے میں بولا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو حد میں رہے وہ میرے لیے محترم ہے، اور جو حد پار کرے اسے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ساگر کی آنکھوں میں غصے کی ایک چنگاری بڑکی۔ یہ دھمکی ہے؟ ارمان سیدھا ہوا۔ نہیں۔ اس نے سرد نظروں سے ساگر کو دیکھا۔ یہ آخری یاد دہانی ہے، باقی تم جو بھی سمجھو۔ ارمان کندھے اچکاتے وہاں سے چلا گیا۔ ساگر اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے اندر حسد، غصہ اور ضد ایک بار پھر سر اٹھا رہے تھے۔ دوسری طرف کچھ فاصلے پر کھڑی آئزل بھی ارمان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تین مختلف دلوں میں ایک ہی شخص کے لیے تین مختلف جذبات جنم لے چکے تھے۔ کسی کے لیے وہ کشش تھا، کسی کے لیے مقابلہ، تو کسی کے لیے وہ ایسی جنگ بن چکا تھا جس کا اختتام ابھی بہت دور تھا۔ اوکے جی ریڈرز، تو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ ہوگا۔ پڑھنے کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔